قدیر آیت سبحان ربی الاعلاست، قدیر هدیه نور خدا به پیغمبر، قدیر خاطره ای جاودانه و زیبا. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غدیر پیمان الہی کے اس چھٹے ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. موسم غدیر ہے، ولایت کی ہوائیں چل رہی ہیں جو ہم سب کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کی دوہری خوشی ہے کہ ہماری اس سیریز غدیر پیمان الہی کو آپ سب حضرات نہ تو صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ ہر ایپیسوڈ سے جڑے کوئز میں بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لے رہے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ کی اس پرخلوص عبادت کو قبول فرمائیں اور جلد سے جلد آپ سبھی حضرات کو معصومین کے روزوں کی زیارت نصیب ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایپیسوڈ کے ونرز کا نام ہمارے سوشل میڈیا چینلز پر ڈال دیا جاتا ہے. پچھلے 5 ایپیسوڈز کے ونرز کا نام اناؤنس ہو چکا ہے جو کہ ہمارے سوشل میڈیا چینلز پہ بھی ہے. ساتھ میں پچھلے ایپیسوڈ کے ونر کا نام ہمارے ڈسکرپشن میں، اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ٹاپ سکوررز کی لسٹ ہے وہ بھی ہمارے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی. تو لگے رہیے، صحیح جواب دیتے رہیے، کوشش کیجیے کہ جلد سے جلد آپ کے جوابات ہم تک پہنچ جائیں تاکہ آپ کو زیارت پہ جانے کا موقع مل سکے. تو آئیے اسی کے ساتھ شروع کیا جائے اپنا آج کا ایپیسوڈ، جس کا موضوع ہے آخرت میں ولایت علی. جی ہاں، ولایت علی علیہ السلام آخرت میں ہمارے کس طرح سے کام آنے والی ہے، کون کون سے مقامات پہ علی علیہ السلام کی ولایت ہمارے کام آئے گی. اس پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے برادر ہیں تنویر دیو جی صاحب. تنویر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب خیریت؟ الحمدللہ. جیسا کہ آپ نے اس ایپیسوڈ کے موضوع کو سنا کہ علی علیہ السلام کی جو ولایت ہے وہ آخرت میں ہماری کیسے کام آئے گی. دنیا میں علی علیہ السلام کا نام ہی اتنا زیادہ کام آتا ہے کہ جب بھی ہم ٹھوکر کھا کے گرنے جاتے ہیں فوراً ہماری زبان سے بے ساختہ نکل آتا ہے یا علی مدد، اور فوراً علی علیہ السلام ہماری مدد کو پہنچ جاتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آخرت میں علی علیہ السلام کی ولایت، آخرت میں ائمہ علیہ السلام کی ولایت ہمارے کیسے کام آئے گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علیک یا ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ادرکنا. سب سے پہلے ناظرین کی خدمت میں عید اکبر، عید غدیر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بارگاہ خداوند میں ملتمس ہے کہ وہ ہمیں ولایت امیر المومنین پر ثابت قدم رکھے. ابوالحسن بھائی، آپ کا یہ سوال کہ ولایت علی آخرت میں کن مقامات پر کام آئے گی، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، بالخصوص آج کے اس دور میں جب لوگ ان موضوعات پر سوال اٹھا رہے ہیں. تو اسی سے ملتے جلتی ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور وہ دریافت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، کیا علی علیہ السلام کی محبت مجھے فائدہ پہنچائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب دیا اور کہا کہ وائے ہو تجھ پر، جو اس سے یعنی علی علیہ السلام سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس پر کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا. یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کا بہترین ذریعہ محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج کل سوال اٹھائے جا رہے ہیں یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے. یہ سوال رسول اللہ کے زمانے سے اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا محبت علی، کیا ولایت علی ہمارے کام آئے گی. اور قبل اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جواب دے، انہوں نے اس شخص کی مذمت کی. جی، یعنی اس کو یہ بتایا کہ تیرا جو سوال ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس پر وائے کی. یعنی آج کل اگر کوئی اس بات پر سوال کرتا ہے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش نہیں، ناراض ہوں گے، ان سے ناراض ہوں گے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ محبت علی علیہ السلام کن مرحلوں میں کام آئے گی.
اس دنیا سے آخرت کا سفر کا سب سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ موت ہے، اور وہ ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں پر ہمیں امام علی علیہ السلام نظر آئیں گے۔ ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والا مومن جو ہمارے دشمنوں سے بغض رکھتا ہے، یعنی یہاں پر امام نے 2 شرطیں بتائی ہیں کہ ہمارے چاہنے والا مومن اور وہ جو ہمارے دشمنوں سے بغض رکھتا ہے، اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک رسول اکرم امیر المومنین امام حسن اور امام حسین علیہم السلام اس کے پاس نہیں آتے۔ پھر وہ اسے دیکھتے ہیں، یعنی اس شخص کو، اس مومن شخص کو دیکھتے ہیں اور اسے بشارت دیتے ہیں، یعنی خوشخبری دیتے ہیں۔ لیکن حدیث میں آگے ملتا ہے کہ اگر وہ شخص ہمارا چاہنے والا نہیں ہے تو یہ مرنے والا شخص ان اشخاص کو اس طرح دیکھے گا کہ اسے اذیت پہنچے گی۔ اور امام آگے فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ خود امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی حارث حمدانی سے فرمایا، جو ایک شعر کی شکل میں ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یا ہارو حمدان من یمت یرنی من مومن او منافقن کو بلا، یعنی اے حارث، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس دنیا سے نہیں جاتا مگر وہ مجھے دیکھتا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے منافق ہو۔ اس حدیث سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آتی ہے۔ سب سے پہلا کہ ہر مرنے والا شخص، اس کے پاس رسول اللہ، امام علی اور حسنین علیہم السلام آتے ہیں۔ اگر وہ مومن ہے تو وہ اسے بشارت دیتے ہیں اور اس کے لیے خوشی کا مقام ہوگا۔ لیکن اگر وہ منافق ہے تو ان کا وہاں پر آنا اس کے لیے اذیت ہوگی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے آخری وقت میں اہل بیت علیہ السلام کو دیکھ کر خوش ہو یا غمزدہ ہو۔ اس بات سے شاعر کے 2 مصرع یاد آ گئے کہ جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی، واہ، کیا موت جب علی سے ملاقات ہو گئی۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو یہ تھا پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، جب ایک شخص اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار اسے قبر میں لٹا کے چلے جاتے ہیں، تو یہ ہم سب جانتے ہیں اور ہمارا بچہ جانتا ہے کہ اس وقت 2 فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر، جو اس سے سوال کرتے ہیں۔ جب یہ مرنے والا شخص اگر یہ مومن ہے تو جب منکر اور نکیر اس کے پاس سوال کے لیے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے سے رسول اللہ، امام علی، امام حسن، امام حسین اور کچھ اصحاب اس کی قبر میں موجود ہے، اور جب وہ آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے رسول اللہ اور امام علی کو سلام کرتے ہیں، پھر منکر اور نکیر، حسنین علیہم السلام اور جو اصحاب ہیں ان کو سلام کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ یہ آپ کا چاہنے والا ہے، اسی لیے آپ اس کی قبر میں آئے ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر یہ فریضہ رکھا ہے کہ ہم ہر مرنے والے سے سوال کریں، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے سوال کریں۔ پھر منکر اور نکیر اس سے سوال کریں گے، اور جب وہ سارے سوالوں کا صحیح جواب دے گا تو منکر اور نکیر اس سے کہیں گے کہ الحمدللہ، تم اسی عقیدے سے زندہ رہے اور تم اسی عقیدے سے اس دنیا سے چلے گئے، اور تم اسی عقیدے سے اٹھائے جاؤ گے، اور انشاءاللہ تمہاری قبر میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ آپ انصاف سے بتائیں، اور ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص کے لیے جو سب سے شدید اور مشکل ترین وقت ہے وہ اس کی قبر کی پہلی رات ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو کسی انسان نے کبھی نہیں دیکھا، وہ وہاں پر بالکل تنہا ہے۔ اگر ہم کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں ہم کسی کو نہیں جانتے، لیکن
وہاں پر ہمیں کوئی ایک ایسا شخص مل جائے جو اس جگہ کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتا ہے تو ہمیں ایک سکون ملتا ہے. لیکن اگر ہمیں اس بات کا پتہ چلے کہ جس جگہ پر ہم گئے ہیں اور جو شخص اس جگہ کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس جگہ کا مالک ہے اور اس کی پوری قدرت ہے اس جگہ پر, تو ہمیں کتنا سکون اور کتنا اچھا لگے گا. بالکل ٹھیک ہے, تو یہاں کام آئے گی ولایت امیر المومنین. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بسط احترام پہلے سے, بسط خلوص بسط احترام پہلے سے, میرے حضور میں عالی مقام پہلے سے, ابھی تو قبر میں پہنچی نہیں میری میت, مدد کو آ گئے پہلے امام پہلے سے. تو ناظرین, ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے موت کے وقت, جو کہ مشکل ترین وقت ہوتا ہے انسان کے لیے جب اسے موت آ رہی ہوتی ہے, اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ کس قدر مشکل ہوتا ہے ایک مومن کے لیے, یہ کس قدر مشکل ہوتا ہے ایک بندے کے لیے جب اسے موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت خود علی علیہ السلام کا آ جانا اور ہماری موت کو آسان کر دینا, یہ خود بہت بڑا مرحلہ حل کر دینا ہے ہمارے لیے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا جب انسان لحد میں جاتا ہے اور اس کی پہلی رات قبر والی جو سب سے دردناک اور خوفناک ہوتی ہے, یہ خود اپنے آپ میں بہت بڑی مدد ہے. یعنی ہم نے دیکھا کہ ولایت علی علیہ السلام موت سے لے کے لحد تک ہماری مدد کر رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ اور بھی کیا آگے آخرت کے کسی اور مقام پہ ولایت علی کام آئے گی. جی, تیسرا مقام قیامت کا ہے, اور قیامت کو کسی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے, ہر مسلمان جانتا ہے کہ قیامت کیا ہے. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کئی بار ہوا ہے. تو ایک حدیث ملتی ہے کہ جب روز قیامت ہوگا تب ایک منادی ندا دے گا, وہ کہے گا اینا خلیفۃ اللہ فی ارض, کہ کہاں ہے اللہ کا خلیفہ زمین پر. تب حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھیں گے, لیکن اس وقت ایک اور ندا آئے گی اور اس آواز میں یہ کہا جائے گا کہ بے شک آپ اللہ کے خلیفہ ہیں, لیکن اس وقت ہماری مراد آپ سے نہیں ہے. یہاں پر یہ کہنا ضروری ہے کہ حضرت داؤد ایسے ہی نہیں اٹھ کر آگے آ جائیں گے. قرآن میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ کے نام سے مخاطب کیا ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفتن فی الارض, تو اسی لیے جناب داؤد آگے بڑھیں گے. اس کے بعد یہ صدا دوسری بار آئے گی کہ اینا خلیفۃ اللہ فی ارض, تب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوں گے, اور اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی, اس میں کہا جائے گا یا معاشر الخلائق, اے لوگو, یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے جو اللہ کے خلیفہ ہے زمین پر اور اس کے بندوں پر حجت ہے. پھر جس نے ان کی رسی کو دنیا میں مضبوطی سے پکڑا, وہ آج کے دن ان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے, اور وہ ان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے ہوئے جنت کے بلند درجات پہ چلے جائے. پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ امام علی علیہ السلام کی اس رسی کو پکڑ لیں گے اور وہ ان کے ساتھ جنت کے بلند درجات تک چلے جائیں گے. یعنی جو لوگ ولایت امیر المومنین علیہ السلام پر اس دنیا پر قائم تھے, ثابت قدم تھے, انہیں یہ موقع دیا جائے گا کہ آخرت میں بھی امام علی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے جنت کے بلند ترین مقام تک جا پہنچے. بے شک. اور حدیث یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے, اس کے بعد اللہ کی جانب سے ایک ندا آئے گی اور یہ کہا جائے گا کہ جس نے اس دنیا میں کسی کو بھی اپنا امام مانا ہو, یعنی امام علی علیہ السلام کو چھوڑ کر کسی کو بھی اپنا امام مانا ہو, تو اسے اسی امام کے ساتھ بھیجا جائے گا. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ میں رہے, تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں بھی ہم ان کی ولایت پر ثابت قدم رہے. بے شک. یعنی اگر ہم نے کسی غیروں کو امام مان لیا تو ہم اسی انسان کے ساتھ, اسی شخص کے ساتھ آخرت میں بھی اٹھائے جائیں گے, اور ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے شخص جو کہ حقیقی امام نہیں ہے
وہ ہمیں جنت تو لے جا نہیں سکتا، تو اگر وہ جہنم جا رہا ہے تو ہمیں ساتھ ساتھ وہ جہنم لے جائے گا۔ ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز جو غور طلب ہے یہاں پہ، کہ جب اللہ نے اپنے خلیفہ کو آواز دی تو اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوا جب تک علی علیہ السلام خود نہیں آ جاتے۔ یعنی اللہ پورے زمانے کو یہ بتانا چاہتا ہے جو حقیقی میرا خلیفہ ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی علیہ السلام ہے۔ اور بے شک کیوں نہ ہو، کیونکہ علی علیہ السلام وہ شخص ہیں جو کہ اپنی پوری حیات طیبہ میں علی علیہ السلام اسلام کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتے رہے، کبھی انہوں نے فکر نہیں کی کہ ان کا کیا ہوگا، کہ ان کی جان چلی جائے گی۔ ہر وقت انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی آواز پہ لبیک کہا اور ہمیشہ اسلام کو ترجیح دی۔ اس کے بعد جو اگلا مقام آتا ہے وہ ہے حساب کا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت میں ہمارے اعمال کا حساب کیا جائے گا، اور ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکے کہ وہ اپنے اعمال کے بنا پر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پل صراط سے ایک تیز ہوا کی طرح پار ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے بغیر کسی حساب کے، تو اسے چاہیے کہ وہ میرے ولی، میرے وصی، میرے صحابی، میرے خلیفہ یعنی امام علی علیہ السلام سے محبت کرے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے تو اسے چاہیے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو ترک کر دے۔ یعنی آخرت میں حساب و کتاب سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ بے شک اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ملتی ہے، وقت نہیں ہے کہ اس حدیث کو تفصیل سے بیان کیا جائے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو جب اللہ نے ان سے بہت ساری باتیں کی، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں اس شخص کو تب تک جہنم میں نہیں ڈالوں گا جب تک وہ خود جہنم میں جانے کی خواہش نہ کرے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ بھلا ایسا کون سا شخص ہوگا جو جہنم میں جانے کی خواہش رکھتا ہو؟ اللہ نے جواب دیا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں محبت علی علیہ السلام نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے تو اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام کو نہیں مانے۔ یعنی اگر ہمیں جنت کی تمنا ہے تو بغیر ولایت علی علیہ السلام کے وہ ہمیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بے شک۔ اگلا مرحلہ یہ بھی ایک بہت اہم مرحلہ ہے، اور یہ ہے میزان۔ ہم سب جانتے ہیں کہ میزان یعنی ترازو، جہاں پر ہمارے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے، اور ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ روز قیامت اس کے اچھے اعمال کا پلہ بھاری ہو۔ یہاں پر بھی ولایت علی علیہ السلام کام آئے گی۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ روز قیامت میزان پر جو سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی وہ محمد اور آل محمد پر درود ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات اور درود، یہ اہل ولا کے لیے ایک ایسا ہدیہ ہے جو انہیں دنیا اور آخرت میں کام آئے گا۔ اگر ہم اس دنیا کی بات کریں تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا حافظہ مضبوط ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل سے نفاق نکل جائے، وہ چاہتا ہے کہ وہ گناہوں سے پرہیز کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صلوات و درود پڑھے، جتنی ہو سکے صلوات پڑھے۔ بالخصوص شب جمعہ اور روز جمعہ صلوات پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے اچھے اعمال کا پلہ بھاری ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے، تاکہ روز قیامت ہمارے اچھے اعمال کا پلہ بھاری ہو سکے۔ پانچواں مرحلہ، اور یہ بھی ایک اہم مرحلہ ہے، یہ مرحلہ ہے پل صراط کا۔ آخرت کا ایک مشکل ترین مرحلہ پل صراط ہے، کیونکہ حدیثوں میں جب ائمہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ پل صراط کے بارے میں بتائیے، تو
انہوں نے کہا کہ پل صراط ایک ایسا پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. یعنی اگر ہم صرف اس حدیث کو لے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے گزرنا آسان نہیں ہوگا, بہت ہی مشکل ہوگا. انسان تب تک اس پل سے نہیں گزر سکے گا جب تک اسے کوئی سہارا نہیں ملے, اور وہ سہارا اور کوئی نہیں بلکہ ولایت امیر المومنین ہے. بہت ہی اچھی حدیث ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اہل ولا یعنی محب امیر المومنین علیہ السلام پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو ایک منادی ندا دے گا اور کہے گا کہ اے جہنم کی آگ خاموش ہو جاؤ. یعنی یہ مرتبہ ہوگا روز قیامت کہ جب وہ لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو ایک آواز آئے گی اور جہنم کو یہ حکم دیا جائے گا کہ چونکہ محبان علی علیہ السلام گزر رہے ہیں لہذا تم خاموش ہو جاؤ. یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں ولایت علی ہوگی. بے شک یہ ولایت علی علیہ السلام, محب علی علیہ السلام, یہ لوگ ہوں گے. پھر جب یہاں خاموش ہو جائے گی تو اب یہ آگ یہ آواز دے گی, یہ کہے گی کہ اے مومنو, اے علی علیہ السلام کے چاہنے والو, یہاں سے جلدی گزرو کیونکہ آپ کے نور سے میری آنکھ کی لپٹوں کو بجھا دیا گیا ہے. یعنی یہ مرتبہ ہوگا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کا کہ وہ اگر اس پل صراط سے گزریں گے تو جہنم کی آنکھ بجھ جائے گی. اور اس میں کمال مومنین کا نہیں ہے بلکہ امیر المومنین کا ہے. یعنی کہ ہم دیکھ سکتے ہیں جب ولایت علی علیہ السلام رکھنے والا شخص, اگر ولایت علی علیہ السلام اس قدر فائدہ پہنچا سکتی ہے ایک بندے کو کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے, تو خود علی علیہ السلام کیوں نہیں شفاعت کرا سکتے؟ تو اس سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہماری شفاعت کے وقت بھی کیا ولایت علی کام آئے گی؟ بے شک. ہمارا آج کے اس موضوع کا جو آخری مرحلہ ہے اور جو آخری ڈسکشن ہے وہ شفاعت کے متعلق ہی ہے, اور اس میں بھی ہم ایک حدیث کا سہارا لیں گے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو, تم پر ہماری مودت لازم اور واجب ہے, کیونکہ اگر تم اللہ سے ہماری ولایت, ہماری مودت, ہماری محبت کے ساتھ ملو گے تو ہماری شفاعت کے ذریعے اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھوں میں محمد کی جان ہے کہ روز قیامت کوئی عمل کام نہیں آئے گا سوائے ہماری معرفت اور ہماری محبت. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے ہر گام پر, آخرت کے ہر مرحلے پر اگر کوئی چیز ہمارے کام آئے گی تو وہ محبت اہل بیت ہے, وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے. بہت بہت شکریہ تنویر بھائی کہ آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے, آسان زبان میں ہمیں سمجھایا کہ کس طرح سے ولایت علی علیہ السلام ہمارے کام آنے والی ہے آخرت میں, یعنی موت سے لے کے ہماری شفاعت تک. تو ناظرین, ہم نے دیکھا کہ علی علیہ السلام کی ولایت اللہ کی وہ مضبوط رسی, وہ اسٹرانگ روپ ہے کہ جس نے بھی اسے اس دنیا میں تھاما وہ اسے آخرت میں بے شک جنت لے جائے گی اور اسے جہنم سے نجات دلائے گی. تو اسی کے ساتھ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جب تک ہماری سانسیں چلتی رہیں ہمارا دل یا علی کرتے رہے, جب موت آئے تو ولایت علی کے ساتھ آئے, اور جب آخرت میں ہمیں شفاعت آل محمد علیہ السلام نصیب ہو. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ یہاں ختم ہوتا ہے, لیکن اس کے پہلے کہ میں آپ کو خدا حافظ کہوں, آپ کو میں یاد دلا دوں کہ ایپیسوڈ ختم ہوتے ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کا کوئز کا لنک ایکٹیو کر دیا جائے گا. فوراً آپ کو اس لنک پر کلک کرنا ہے اور جلد سے جلد تمام سوالوں کے صحیح جواب دینا ہے, اور انشاءاللہ جو بھی ونر ہوگا اس کا نام کل ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر, سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ڈال دیا جائے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ, یا علی مدد.